السلام علیکم۔ ٹیکسکو 5 سلوشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام محمد حسنین ملک ہے۔ انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہوں۔ راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا لائف ٹائم ممبر ہوں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکسکو 5 سلوشنز کا چیف ایگزیکٹو بھی ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر پارٹنرشپ کاروبار سے متعلق ہے۔ اس سے قبل پروپرائٹرشپ کاروبار سے متعلق لیکچرز بنائے تھے جو ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، جن کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ان لیکچرز میں بتایا تھا کہ پروپرائٹرشپ کاروبار کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے قانونی اور ٹیکس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں، جس کا موضوع پارٹنرشپ بزنس ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جہاں دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں، جس میں ان کے پروفٹ اور لاس کے حساب سے شیئرز آپس میں طے ہو جاتے ہیں اور کاروبار کس طرح چلانا ہے اس بابت دونوں کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں۔ قانونی طور پر اس کاروبار کو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ اس کاروبار کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسا کہ جنرل پارٹنرشپ، لمیٹڈ پارٹنرشپ، رجسٹرڈ پارٹنرشپ اور ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ۔ جنرل پارٹنرشپ میں تمام پارٹنرز کی ذمہ داریاں اور پروفٹ اینڈ لاس کا شیئر ریشو ایک جیسا ہوتا ہے، جبکہ لمیٹڈ پارٹنرشپ میں کچھ پارٹنرز کو لمیٹڈ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، تاہم وہ پروفٹ اور لاس کے شیئر ریشو کے مطابق اس لمیٹڈ پارٹنرشپ میں پارٹنر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب تمام پارٹنرز کسی بھی کاروبار کے لیے متفقہ طور پر جنرل پارٹنرشپ یا لمیٹڈ پارٹنرشپ کے لیے راضی ہو جائیں تو وہ سٹیمپ پیپر کے اوپر پارٹنرشپ ڈیڈ یا پارٹنرشپ ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگ اس پارٹنرشپ کو رجسٹرڈ پارٹنرشپ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ باقاعدہ سٹیمپ پیپر پر پارٹنرشپ تیار ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہماری یہ پارٹنرشپ ڈیڈ یا ایگریمنٹ ایک سٹیمپ وینڈر کے پاس رجسٹر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا صرف سٹیمپ پیپر ایک سٹیمپ وینڈر کے پاس رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، تاہم اگر یہ باقاعدہ رجسٹرار آف فرمز کے پاس پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت رجسٹرڈ نہیں کرواتے تو ایسا کاروبار ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ کہلائے گا، جبکہ رجسٹرڈ پارٹنرشپ صرف رجسٹرار آف فرمز کے پاس رجسٹر ہوتی ہے۔ ایک رجسٹرڈ پارٹنرشپ یا رجسٹرڈ فرم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر اس کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے بن جاتی ہے، جس میں شیئر ریشو کے مطابق پروفٹ اینڈ لاس یا ریسپانسبلٹیز طے کی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اور بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نارمل ٹیکس سلیب لگتا ہے جیسا کہ ایک انڈیویجول پر لگتا ہے، اس لیے ایس سی سی پی رجسٹرڈ کمپنیز کے مقابلے میں اس کی ٹیکس کمپلائنسز بھی سخت نہیں ہوتی۔ اس کاروبار کو رجسٹرار آف فرمز کے پاس رجسٹر کروانے کے لیے سب سے پہلے پارٹنرشپ ڈیڈ جو کہ سٹیمپ پیپرز پر تیار کی جاتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بزنس لیز ایگریمنٹ یا اونرشپ ایک کمرشل پراپرٹی کی ہونا ضروری ہے۔ رجسٹریشن فیس بینک میں جمع کروائی جاتی ہے۔ بجلی کا بل اسی کمرشل پراپرٹی کا دیا جاتا ہے۔ تمام پارٹنرز کی طرف سے انڈرٹیکنگ اور فارم 1 تیار کیا جاتا ہے۔ تمام پارٹنرز اور 2 وٹنسز کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز اٹیسٹ کروائی جاتی ہیں۔ اب اس تمام فائل کا ایک سیٹ مزید تیار کر کے تمام کے تمام کاغذات نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرم رجسٹر کرواتے وقت تمام پارٹنرز اور وٹنسز کا گروپ فوٹو بنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں یہ تمام پروسیس مینول ہوتا ہے، جس کی مکمل ویریفیکیشن کے بعد سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، جبکہ دیگر پروونسز میں آن لائن پورٹل سے اپلائی کرنا ہوتا ہے، جس میں تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے فائل سبمٹ کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد رجسٹرار آف فرمز کے آفس جا کر
ہارڈ کاپی بھی سبمٹ کروائی جاتی ہے، جس کی مکمل ویریفیکیشن کے بعد سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ فرم رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یعنی فارم سی مل جانے کے بعد تمام پارٹنرز کی ایف بی آر کے ساتھ انڈیویجول این ٹی این کی رجسٹریشن ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کسی ایک پارٹنر کی طرف سے فرم کے این ٹی این رجسٹریشن کا پروسیس بذریعہ آئرس پورٹل فارم 181 آف انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت تمام ریکوائرمنٹس پوری کر کے سیو کرتا ہے اور دیگر پارٹنرز اپنے اپنے آئرس پورٹل سے اس فرم کی رجسٹریشن کو اپروو کرتے ہیں، تو یہ فارم پھر پارٹنر جمع کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فرم کا این ٹی این کا پاس ورڈ اور پن ریکور کرنے کے لیے اسی ای میل اور موبائل کے تھرو ریکوری کی جاتی ہے۔ اینول ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹس یا سیلز ٹیکس ریٹرن اگر ضروری ہوں تو وہ بھی فائل کرنی ہوتی ہے۔ فرم کے نام پر جو بینک اکاؤنٹ ہو اسی میں ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ آئندہ فرم کی لیگل اینڈ ٹیکسیشن ریکوائرمنٹس کے حوالے سے لیکچر بنایا جائے گا، لہٰذا ٹیکسیشن، لیٹیگیشن، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کارپوریٹ رجسٹریشن سے متعلق معلوماتی لیکچرز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ چینل اور دیگر سوشل میڈیا پر ٹیکسکو 5 سولوشن کے اکاؤنٹس کو فالو کر کے ہم معلومات کے لیے بھی جڑ سکتے ہیں۔ شکریہ۔